حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کہ جو روزے کی حالت میں فحش گفتگو، برے کام، بری باتیں چھوڑتا نہیں ہے تو لہذا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ بھی حاجت نہیں، اس سے کھانا پینا چھوڑا، یعنی اس کا کھانا اور پینا چھوڑنے کے اللہ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو لہذا روزے سے جو مطلب ہے وہ مقصد انسان کو ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے۔ روزے کے ساتھ یعنی انسان ہر گناہ، ہر برا کام، ہر وہ فحش کام اپنے اندر سے ختم کر دے، تاکہ روزے کی عبادت کی نورانیت اور جو برکت ہے وہ انسان کے اندر وہ آنی چاہیے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزہ سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی بہت سے حضور نے فرمایا کہ روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں صرف پیاسا اور بھوکا رہنا ہی پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو اجر کچھ نہیں ملتا۔ تو وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھ کر بھی روزے کی جو اہمیت کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کے آداب کو بجا لاتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل بچانا چاہیے، اور اپنے آپ کو عبادت میں اور تلاوت میں، ذکر و درود کے اندر مشغول رکھنا چاہیے، تاکہ جو روزے کی نورانیت برکت ہے وہ انسان کے اندر آئے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روزے کے اندر کراہت پیدا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے بالکل روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔ اب جھوٹ، چغلی، غیبت، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام، اور روزے میں زیادہ حرام ہے، اور ان کے سے روزے میں کراہت ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیتا ہے، اب جھوٹ بولنے سے روزے کے اندر کراہت ہے کہ جھوٹ عام دنوں بھی حرام ہے اور روزے میں تو زیادہ حرام ہے۔ ایسے ہی چغلی کرنا، کسی کی چغلی کرنے سے بھی روزے کے اندر کراہت آ جاتی ہے۔ یا کسی کی غیبت کرنا، غیبت کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا، اگر وہ برائی اگرچہ اس کے اندر موجود ہے تو پھر بھی وہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، جس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہا ہے، یعنی اس کی غیبت کر رہا، تو غیبت یہ حرام کام ہے، تو لہذا یہ اس سے بھی روزہ اس کا جو مکروہ ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی کسی کو گالی دینا، گالی دینے سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گالی دینا ایک بہت ہی مثلا برا کام ہے، یہ اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ گالی نہ رمضان میں دیں، نہ رمضان کے علاوہ کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ اور ایسے بیہودہ بات کرنا، یعنی فحش بات، گندی بات، بیہودہ بات کرنا، یہ بھی روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں، روزے کی نورانیت برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ کسی کو تکلیف دینا، تو لہذا یہ تکلیف دینا بھی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی مثلا کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص ہے تو وہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے، چاہے وہ کسی کو زبان سے تکلیف دے رہا ہے، یا کسی کو ہاتھ سے تکلیف دے رہا ہے، یا کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو لہذا اس سے بھی روزے کے اندر کراہت واقع ہوتی ہے، یعنی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان کاموں سے روزے کی حالت میں بالکل بچنا چاہیے، بلکہ روزے کے علاوہ بھی اس سے بچنا چاہیے، لیکن روزے میں تو خاص طور پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے دار کو بلا عذر کوئی چیز چکھنا یا چبانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ چبانا تو مثلا سمجھتے ہیں، اور چکھنا بھی، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے بڑا بد مزاج ہے، کہ مثلا اگر کھانے میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ لڑنا شروع کر دے گا، اور گھر کا جو ماحول ہے وہ خراب کر دے گا، فساد ڈال دے گا، تو اس لیے عورت کو وہ عذر ہے، وہ اس کے رخصت ہے کہ وہ کوئی چیز چکھ کر فوراً تھوک دے۔ مثلا ہے کہ زبان پر اس کا ذائقہ معلوم کر کے فوراً تھوک دے۔ چکھنے سے مراد جس طرح ہمارے عرف میں ہے کہ کوئی چیز تھوڑی سی کھا کے چکھی جاتی ہے تو کھانا نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ عورت جس کا شوہر بد مزاج ہو، لڑائی جھگڑا کرنے والا، تو اگر اس کو رخصت کر نمک وغیرہ چکھ کرنے کے صرف زبان پر ہلکا سا لگا کر اس کو تھوک دے تو یہ ادھر ہے۔ یا مثلا ہے کہ چبانے کے لیے کہ اگر کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہے کہ وہ جو غذا وغیرہ نہیں کھا سکتا، اس کو کوئی چیز چبا کر اس کو دینی پڑتی ہے، تو لہذا وہ کوئی چبانے والا موجود بھی نہیں ہے کہ جو اس کو نرم کر کے چبا کر دے دے، تو اور بچہ کچھ کھا بھی نہیں رہا، تو ایسی عورت بھی صرف اس کو چبا کر وہ چیز دے سکتی ہے۔ تو لہذا یہ چکھنے کے لیے اور چبانے کے لیے یہ عذر ہے، اس کی وجہ سے، ورنہ اس کے علاوہ بغیر کسی عذر کے
چبانا یا چکھنا یہ بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اب کلی میں مبالغہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ بھر پانی لے، یعنی اتنا پانی لے کہ اس کا منہ بھر جائے، تو یہ ہے، کیونکہ پانی اگر اتنا لے گا تو اس کے حلق سے نیچے بھی اتر سکتا ہے، روزہ بھی اس کا جا سکتا ہے۔ تو لہذا روزے کی حالت میں کلی کرنے میں یا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو لہذا روزے کی حالت میں نہ تو کلی کرنے میں مبالغہ کریں اور لہذا اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی مبالغہ نہ کریں، یعنی خیال سے کریں اور مناسب پانی لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ناک میں پانی اتنا زور سے چڑھا کر اگر دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو لہذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے بھی یعنی مبالغہ کرنا مکروہ ہے، احتیاط کے ساتھ کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں۔ ایسے رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جس سے دو لازم ہے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، یعنی ایسا کام کرنا کہ جس سے بندے کو نکاہت اور کمزوری اتنی ہو کہ اس میں روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، تو ایسا کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ مثلاً ہے کہ جیسے بیمار ہیں یا مزدور ہیں یا کوئی مشقت کا کام کرنے والے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدھا دن کام کریں اور آدھا دن آرام کریں تاکہ وہ اپنے روزے کو اچھی طریقے سے پورا کر سکیں۔ ناظرین کرام دیکھیں کہ ماہ رمضان مبارک سے آنے سے پہلے ہی اگر جو مشقت والا کام کرتے ہیں، مثلا جن کا بہت ہارڈ کام ہے، اگر وہ اس طرح کر لیں کہ اگر اپنا کچھ نہ کچھ مثلا بیلنس وغیرہ کچھ وہ جمع کر لیں کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر اگر وہ کام نہ کریں اور اپنے وہ روزے رکھ لیں اور صحیح طریقے سے رمضان کی عبادت کو بجا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوگا۔ اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہو کہ مثلا آدھا دن کام کر لیں اور اس کے بعد پھر آرام کریں تاکہ اس کا روزہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہو سکے اور پورا ہو سکے۔ تو اگر کسی کام کی وجہ سے یا مثلا ہے کہ کسی مشقت والے کام کے سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس بندے کی بہت بڑی محرومی ہے جو ماہ رمضان مبارک کی قدر نہیں کر رہا۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو یہ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ پورا سال ہی رمضان ہو، یعنی رمضان کی اتنی بہاریں، اتنی برکات اور اتنی رحمتیں ہیں، تو اس لیے روزہ کبھی بھی بلا عذر ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و فہم کی توفیق عطا فرمائے۔